جذام کا باب. جذام ایک بیماری ہوتی ہے جس میں خون بگڑ کر سارا جسم گلنے لگ جاتا ہے اور پھر وہ پھٹ جاتا ہے، یعنی جسم پھٹنے بھی لگتا ہے، اور جس کو کوڑ کی بیماری کہتے ہیں نا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور جسم جھڑنے بھی لگتا ہے، اور خاص طور پر انگلیاں وغیرہ جھڑ جاتی ہیں. اس میں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بازوں کے جیسے مٹھیاں سی باقی رہ جاتی ہیں، اور تکلیف دہ بیماری ہے. لیکن جو جذامی ہوتا ہے اس کو خود تکلیف محسوس نہیں ہوتی، اور اس کا امیون سسٹم بھی کمزور ہوتا ہے. اس لیے آگے حدیث میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے لیے کیا ہدایات ہیں. وقال عفان حدثنا سلیم بن حیان حدثنا سعید بن میناء قال سمعت ابا ہریرہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیر ولا ہام ولا صفر وفر من المجذوم کما تفر من الاسد. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ادوا، کوئی چھوت نہیں لگتی، یعنی کوئی بیماری کنٹیجیس نہیں ہوتی، ولا طیرہ، اور نہ ہی کوئی بدشگونی ہوتی ہے، ولا ہاما، اور نہ ہی کوئی الو منحوس ہوتا ہے، ولا سفرا، اور نہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، وفر من المجذوم، اور مجذوم سے یا جذامی سے بھاگو، کما تفر من الاسد، جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو، یعنی ڈر کے کہ وہ تمہیں کھا جائے گا. اس حدیث میں جو بات کی گئی ہے وہ ہے کہ کیا امراض متعدی ہوتی ہیں یا نہیں. دور جاہلیت میں لوگ بیماری کو متعدی قرار دیتے تھے کہ بیماری کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ دوسرے کو جا چمٹے، سمجھ رہے؟ جبکہ بیماری اللہ کی مشیت سے ہی لگتی. جب بھی کوئی وبا پھیلتی ہے تو ہر ایک اس کی زد میں نہیں آتا، کچھ لوگوں کو نہیں بھی ہوتی، حالانکہ وہ بھی اسی فضا میں سانس لے رہے ہوتے ہیں. تو جب تک اللہ کا اذن نہ ہو کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی. قرآن مجید میں آتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہی ہمارا مولا ہے. ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کیا کرے. یعنی بہت سی بیماریوں کا مقابلہ توکل کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. تو بیماری اتارنا اور بیمار ہونا اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. یعنی اسلام نے اس نظریے کو باطل قرار دیا کہ بیماری کے اندر خود کوئی طاقت ہے کہ کسی کو نقصان دے سکے. بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، جسے اللہ چاہے اسی کو ہوتی ہے. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ جاہلیت کی 4 چیزیں ایسی ہیں جنہیں لوگ کبھی نہیں ترک کریں گے، نہیں چھوڑیں گے. نمبر 1، حسب نسب میں آر دلانا، یعنی کسی کو اس کی ذات کا تانا دینا. مثلا یعنی کچھ ذاتیں جو ہیں بعض لوگوں کے نزدیک نچلی ذاتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ ذاتیں جو ہیں وہ یعنی بائی برتھ ایک انسان سردار ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کمی کمین ہیں. تو اس کا پھر وہ تانا بھی دیتے ہیں. اگر کسی انسان سے کوئی کام خراب ہو جائے یا اس سے کوئی غلطی ہو جائے یا وہ زندگی میں کچھ بن نہ سکے تو پھر کہتے ہیں کس کی اولاد ہو، کس خاندان سے ہو، فلاں خاندان سے ہو. تو خاندان کو ملامت کرتے ہیں، حسب نسب کو آر دلاتے ہیں. نمبر 2، میت پر نوحہ کرنا، یعنی جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو نوحہ ہوتا ہے بول بول کر غم کا اظہار کرنا، یعنی روتے ہوئے بولنا. خالی رونے سے منع نہیں کیا گیا، آنکھوں میں آنسو آئے، آپ سسکیاں لیں، اس کی اجازت ہے، لیکن ساتھ انسان حال دہائی مچا دے اور بین کرنا جس کو کہتے ہیں وہی ہے نوحہ. پھر بارش کو ستاروں سے منسوب کرنا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے. اور بیماری کو متعدی سمجھنا، ایک اونٹ خارش زدہ ہو اور اس نے 100 اونٹوں کو خارش میں مبتلا کر دیا تو پہلے اونٹ کو خارش زدہ کس نے کیا، وہ کہاں سے آئی؟
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی چیز کسی بھی چیز کی طرف متعدی نہیں. آپ نے یہ 3 دفعہ فرمایا. تو ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، خارش کا زخم اونٹ کے ہونٹ یا اس کی دم کی جڑ میں ہوتا ہے تو یہ تمام اونٹوں کو خارش لگا دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا اس پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی تھی؟ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہوتا، اور نہ ہی الو سے کوئی نحوست ہوتی ہے. اللہ نے ہر نفس کو پیدا کیا اور اس کی زندگی اور اس کی موت لکھی، اس کی مصیبتیں اور اس کا رزق سب کچھ لکھ دیا. پھر فرمایا وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، اور جزامی سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو. اب پہلے حدیث کے پہلے حصے میں آ رہا ہے کہ بیماریاں کنٹیجس نہیں ہوتی، اور دوسرے میں آ رہا ہے کہ مجزوم سے الگ رہو، جزامی سے الگ رہو، یعنی کوڑی کی بیماری سے دور رہو. تو کوڑی کی بیماری سے اس لیے دور بھاگا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ متعدی ہوگی. حالانکہ لا ادوا کو اگر سامنے رکھا جائے کہ کوئی تو کنٹیجس نہیں، کچھ بھی متعدی نہیں، تو پھر یہ کیوں کہا گیا؟ تو اس میں یہ ہے کہ یہ ایک ایسی خاص بیماری ہے کہ جس میں نہ صرف یہ کہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو دیکھ کر ایک تکلیف ہوتی ہے، بلکہ جو بیمار خود ہوتا ہے اس کا بھی امیون سسٹم اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ لوگوں میں رہے تو ان سے اور مزید بیماریاں کیچ کر سکتا ہے، یعنی اس کے اوپر اور چیزیں اٹیک کر سکتی ہیں. اور جب کسی بیمار سے بیماری لگتی ہے تو یہ بھی اللہ کے حکم سے ہی لگتی ہے، ورنہ نہیں لگتی. اس میں یعنی باریک سا فرق ہے. یہ سمجھنا کہ بیماری خود لگ جاتی ہے اور یہ کہ اللہ کے اذن سے لگتی ہے، یہ 2 چیزیں. یعنی جب کوئی بیمار کے پاس جاتا ہے تو وہاں سے بیماری لگنا سبب بن جاتا ہے، وہ سبب ہوتا ہے، اس بیماری کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی. پھر اسی طرح یہ کہ جن لوگوں کا عقیدہ کمزور ہو یا جس کے اندر توکل کی کمی ہو تو پھر وہ کوڑی سے میل ملاپ نہ رکھے، یعنی جزامی کے ساتھ میل ملاپ نہ رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ توکل مضبوط تھا تو ایک مرتبہ جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑ والے آدمی کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کے ساتھ پیالے میں داخل کر دیا اور فرمایا بسم اللہ پڑھتے ہوئے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اور اسی پر توکل کرتے ہوئے کھا لو. ٹھیک ہے. تو اب علماء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو تو کہا کہ تم اس سے دور رہو، لیکن خود آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو اپنے کھانے میں بھی شریک کر لیا. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا توکل سب سے زیادہ مضبوط تھا اور آپ کو اس چیز سے کوئی ڈر نہیں تھا کہ یہ بیماری خود بخود میرے اندر ٹرانسفر ہو سکتی ہے. تو اگر کسی شخص کے اندر توکل کی قوت ہو تو پھر وہ مریضوں کے ساتھ بھی اگر ہے تو فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر کسی کا توکل ہی کمزور ہو تو پھر اس کو الگ رہنا چاہیے. جزام کی بیماری والے کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کے اندر نہ جائے تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو. حدیث میں آتا ہے کہ قبیلہ ثقیف میں ایک مجزوم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پیغام بھیجا تم واپس چلے جاؤ، ہم نے تمہاری بیعت قبول کر لی، یعنی لوگوں کے بیچ میں نہ گھلو ملو. من الجنون والجذام، یعنی جذام کی بیماری سے بچنے کی دعا بھی کی گئی ہے. Ustaza, Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. So from a medical perspective, I do agree with what's being said here. We have bacteria naturally on our own skin, in our own systems, and unless the conditions are created so that the bacteria can grow, a person can't get sick. So things that cause flesh-eating bacteria, things that pretty much can kill a person, actually naturally exist on our skin. But when they go in a different place or they have the right opportunity to grow, that's when illness really occurs. So it's really by the will of Allah. Will of Allah. So that's just a question that should we avoid such situations that we get into touch, Yes. or should we have just tawakkul? جو سبب بن جاتی ہیں نا، جیسے آپ آگ سے دور رہتے ہیں، کیوں کہ آگ جلانے کا سبب ہے نا. توکل پھر کیسے، اگر ہم توکل کریں تو پھر ہم کھڑے ہو جائیں کہ آگ لگے، اس تو ہم اگر ضرورت ہے تو پھر اپنے آپ کو سنبھال کے آگ کے قریب جائیں گے نا. تو اسی طرح بیمار کوئی ہو تو بچوں کو نہیں جانے دیتے آپ، ٹھیک ہے نا، کمزور لوگوں کو نہیں جانے دیتے. It just crossed my mind. I remember one of my khala,
She would not even call a person who had flu because she had a feeling that even by talking, she will catch the flu. I just remembered this. She would not call. कुछ लोग अगर किसी की आंख खराब हो ना, उसको देखें तो उससे भी सिर्फ देखने से वो असरात कबूल कर लेते हैं. I was just reflecting on how beautiful this message is of tawakkul. That, really the solution to many of our problems is this, that we don't really trust Allah as much as we should. We rely upon the means and the asbab, or we get scared of, what's happening around us. So the solution to so many problems, not just medical, but apart from that also, even household situations. Who's saying what to whom and how they're reacting. The solution is trusting Allah above and beyond everything else. So it's such a beautiful message that is conveyed through this. I was also thinking that when, there is an illness that kind of spreads in a house or even in a society, often you hear people saying that, I caught this from so-and-so. Or in a family, everybody has it, so, I also got it because everybody has it. So we should refrain from saying statements like that as well. Because what feeling does that give? That, the disease is being transferred. It makes them feel bad about, the fact that maybe they shouldn't have been around as much. So we should refrain from even saying things like that, which are sort of negative, right? Yes. Bab al-mannu shifa'un lil-ayn. Bab, man